الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سکن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی ترحل عطا ماہر برجن نماشا سوار لافتہ پیشوا انبیاء عروت الوسقہ کلمت الحسنہ سید الاوصیاء اماد الاسویاء من الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ حجت اللہ الکبریٰ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین زاہد الزاہدین زین الواحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان زمین عین اللہ روح اللہ سر اللہ باب اللہ حسن اللہ عبد اللہ شد اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانب علی ابن ابی طالب۔ عزیزان محترم قبلہ طالب حسین جوہری صاحب سے نا وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ ہر کام کے اندر کنجوسی ہو سکتی ہے، درود کے اندر کنجوسی نہیں ہوتی، اس لیے دوبارہ سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان محترم آپ کے اس مجمع کو نا حسینیت کہتے ہیں، اور ذرا سا ایک دفعہ حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگائیے۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، عاشق رسول و آل رسول وغیرہ یعنی دربار بطول، دعا ہے مولا آپ سب کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ آپ سب نے یہاں پر آ کر ایک بات تو ثابت کر دی کہ جس فرش کے اوپر حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے نا، وہ فرش نہیں رہتا بلکہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس کے بارے میں کائنات کے پیارے رسول نے یہ فرمایا ہو یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اس کو شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، جس کے بارے میں کائنات کے پیارے رسول نے یہ بھی فرمایا ہو یہ چراغ ہدایت کی روشنی ہے اور سفینہ نجات ہے، اس کو شریعت میں حسین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک شعر سے اگلی روایت کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں کہ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بہت بڑا، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بہت بڑا، حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک رہے گا جہاں رہے گی حسینیت، کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی۔ اس کے اندر نہ کرنٹ آ رہا ہے، اس کو ٹل سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، مشکات مصابیح، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہ رسالت کے اندر حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ امام حسین رسول اکرم کی پشت کے اوپر سوار ہیں، اور رسول اکرم نے اپنے داہنے اقدس میں سے نا ایک ڈوری نکال کر امام حسین کے دستے اقدس میں سے پکڑا دی، اور امام حسین اب جناب رسول اکرم کو ہانکتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ اب عزیزان محترم، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ عجب منظر دیکھا نا، تب میں نے ایک جملہ کہا، حضرت عمر نے کہا نعم الجمال جمالک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ نے کیسی عجب سواری پائی ہے۔ نبی نے کہا لا تحزن، گھبرانا ہے عمر، یہ نہ دیکھ سواری کیسی ہے۔ نبی فرماتے نعم الراکب یا عمر، اے عمر یہ نہ دیکھ سواری کیسی ہے، یہ دیکھ سوار کیسا، یہ نہ دیکھ سواری کیسی ہے، یہ دیکھ سوار کیسا ہے، وہ سوار ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ الحسن والحسین سید الشباب الاہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ عزیزان محترم، میرے پاس بندے آگے کہنے لگے قبلہ ہمیں کتابوں سے تو حسین ملتے ہیں لیکن قرآن سے حسین نہیں ملتے ہیں۔ میں نے کہا میں دیتا ہوں، میں نے کہا قرآن میرے پاس لے ہو، قرآن کے ہیں 30 پارے۔ اب میری قرآن کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا قرآن مجھے یہ بتا تجھ میں حسین ہے؟ قرآن کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک مجھ میں حسین نہ ہو۔ حسین میرے 30 سپاروں کے سر کا تاج ہے۔ اور عزیزان محترم، اب قرآن کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا قرآن کا پہلا سپارہ تجھے واسطہ پہلے معصوم کا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی؟ قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا نکال سورہ مبارک بقرہ۔ میں نے سورہ مبارک بقرہ نکالی، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ میں نے کہا قرآن کا دوسرا سپارہ
مجھے یہ بتا تجھ میں ہمارے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. میں نے کہا قرآن کا 3 سپارہ. مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا مجھ میں ایک جگہ نہیں، مجھ میں 2 جگہ ہے. میں نے کہا پہلی جگہ بتا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. میں نے کہا مجھے دوسری جگہ بتا. اس نے کہا نکال سورہ مبارکہ آل عمران. میں نے سورہ مبارکہ آل عمران نکالی. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے میرا حبیب، اس کے بعد آپ پر پہنچے علم اور یہ یہودی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں تو آپ ان سے فرما دیجئے ہم اپنے بیٹے کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اب عزیزان محترم پورا آپ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اب سوال ایک میں کروں، پورے مدینے میں صرف ایک ہی گھر تھا جہاں سے بیٹا بھی مل گیا، جہاں سے بیٹی بھی مل گئی، جہاں سے نفس بھی مل گیا؟ اور عزیزان محترم میں نے کہا قرآن کا 4 سپارہ. مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں نے کہا قرآن کا 5واں سپارہ. مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہ ملکا عظیما. میں نے کہا قرآن کا 6واں سپارہ. مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. مجمع خاموش ہو گیا. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی پاک بارگاہ کے اندر. سوئے ہوئے مجمع کو جگانے کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. میں نے کہا قرآن کا 7واں سپارہ. مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا السَّمْعُ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ مَنْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. میں نے کہا قرآن کا 8واں سپارہ. تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں نے کہا قرآن کا 9واں سپارہ. تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. میں نے کہا قرآن کا 10واں سپارہ. تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان محترم میں نے کہا قرآن کا 11واں سپارہ. تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون والساہیون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر. میں نے کہا قرآن کا 12واں سپارہ. تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. میں نے کہا قرآن کا 13واں سپارہ. تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. میں نے کہا قرآن کا 14واں سپارہ. تجھے واسطہ 14ویں معصوم کا. مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. میں نے کہا قرآن کا 15واں سپارہ. آخری قرآن کا آدھا ہو گیا ہے، آدھا قرآن میں پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا قرآن کا 15واں سپارہ. تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا نکال سورہ مبارکہ اسراء. میں نے سورہ مبارکہ اسراء نکالی. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. اور جس دن ہم بلائیں گے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ.
عزیزان محترم قرآن کا 16واں سپارہ، میں نے کہا قرآن کا 16واں سپارہ مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل اللہ الرحمن ودا۔ میں نے کہا قرآن کا 57واں سپارہ مجھے یہ بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا اسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ میں نے کہا قرآن کا 18واں سپارہ تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نہیں بولا مجھے، نہیں بولا، درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی پاک بارگاہ میں۔ میں نے کہا قرآن کا 19واں سپارہ تو بتا تجھے میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو ان سے اگر کوئی جاہل الجھنا چاہے وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں قالوا سلاما، تم پر سلامتی ہو۔ اور حسین ابن علی سے کون بڑھ کے سلامتی دینے والا ہے؟ جس کے پاس حر آئے وہ حر کو اپنے ساتھ لے کر جنت چلا جائے۔ عزیزان محترم میں نے کہا قرآن کا 20واں سپارہ تو بتا تجھے میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ میں نے کہا قرآن کا 21واں سپارہ تو بتا تجھے میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میں نے کہا قرآن کا 22واں سپارہ تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر؟ اس نے کہا مجھ میں ایک جگہ نہیں، میں نے کہا کہ 2 جگہ ہوگی، کہنے لگا نہیں مجھ میں 3 جگہ ہیں۔ میں نے کہا پہلی جگہ بتا۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ میں نے کہا مجھے دوسری جگہ بتا۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے کہا قرآن کا 22واں سپارہ مجھے تیسری جگہ بتا۔ اس نے کہا نکال سورہ مبارکہ یاسین۔ میں نے سورہ مبارکہ یاسین نکالی، میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ میں نے کہا قرآن کا 23واں سپارہ تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا 23واں سپارہ ہے کہ اس آیت کے اوپر اگر مجمع بولے تو ان کی مرضی کی بات، اگر نہیں بولتا تو میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم میں نے کہا قرآن کا 23واں سپارہ تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین۔ عزیزان محترم میں نے کہا قرآن کا 24واں سپارہ تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ میں نے کہا قرآن کا 25واں سپارہ تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرا حبیب اگر یہ آپ سے کہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی اجرت کی ضرورت نہیں، اگر یہ دینا بھی چاہتے ہیں تو ان سے کہنا ہماری اہل بیت کی محبت دے دیں۔ یا میں جملہ چینج کروں، اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرا حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے ہمیں کسی قسم کی اجرت کی کوئی ضرورت نہیں، اگر یہ ہمیں دینا بھی چاہتے ہیں تو فاطمہ کی محبت دے دے۔ ہائے ہائے عزیزان محترم میں نے کہا قرآن کا 26واں سپارہ
تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے؟ یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن کا 26واں سپارہ ہے، اس نے کہا نکال سورہ مبارک محمد۔ میں نے سورہ مبارک محمد نکالی، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو الحق من ربهم۔ میں نے کہا قرآن کا 27واں سپارہ، تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے؟ یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 27واں سپارہ ہے، اس نے کہا نکال سورہ مبارک الرحمن۔ میں نے سورہ مبارک الرحمن نکالی، میں نے پڑھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میں نے کہا قرآن کا 28واں سپارہ، تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے؟ یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُورِثُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں نے کہا قرآن کا 29واں سپارہ، تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے؟ یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا۔ وہ جو خود بھوکے رہ کے یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تمام شیعہ سنی مکاتب فکر نے لکھا کہ مولا علی نے امام حسن و حسین کے لیے منت مانگی، پورے خاندان نے 3 دن تک روزے رکھے۔ 3 دن تک کبھی فرشتے یتیم بن کر آتے رہے، کبھی اسیر بن کر آتے رہے، کبھی غریب بن کر عزیزان محترم، میں نے کہا قرآن کا 30واں اور آخری سپارہ، تو بتا تجھ میں میرے پیر حسین کا ذکر ہے؟ یعنی اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ میں نے کہا قرآن کا 30واں سپارہ کوئی دوسری جگہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہے، میں نے کہا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا نکال سورہ مبارک کوثر۔ میں نے سورہ مبارک کوثر نکالی، میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ارے تو کیا خیال ہے؟ ذرا ٹھہرو، تو کیا خیال ہے؟ اب ہم حسین کے دشمن سے بات نہ کر لیں بات؟ ارے میں نے تو پورے قرآن سے اپنے حسین کو ثابت کر دیا کہ تمہیں تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے، تم اپنے یزید کو قرآن سے ثابت کرو۔ تم اپنے یزید کو قرآن سے ثابت کرو۔ اور یزید لعنت، آل بیت دشمنات لعنت، کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری۔ عزیزان محترم، مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا ذکر حسین میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ نکاح جو گانوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، آپ کی بے حیا والی گالیوں سے نہیں ٹوٹتا، بے حیا باتوں سے نہیں ٹوٹتا، لعنت نہیں اس نکاح پہ جو ذکر حسین میں آ کے ٹوٹ جائے۔ کہنے لگے ذکر حسین میں نہیں جانا چاہیے، بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے کہا حضرت جی قرآن کا واقعہ ہے، جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا نا تو ایک ننھا سا پرندہ اپنی چونچ کے اندر پانی کا قطرہ لے کر آیا۔ باقی کے پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہا اس قطرے کو آگ کے اندر ڈال کے اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا تجھے نہیں پتہ یہ میلوں کے اندر لگی ہوئی آگ ہے، سالوں کی جنگل کی اکٹھی کی ہوئی لکڑیاں ہیں؟ کہا مجھے پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی اس قطرے کو پانی کے اندر آگ کے اندر ڈال کر اس اللہ کو گواہ بناؤں گا۔ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر حسین میں آیا کرو تاکہ تم اللہ کو گواہ بنا سکو۔ تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں۔ عزیزان مجھ سے بندہ کہنے لگا قبلہ آپ اتنا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کافر ہیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ میں نے کہا بسم اللہ کہنا ہے قبلہ، آپ نے اپنے بچاؤ کے اندر کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا بس ایک ہی شعر کہوں گا، اے فتوی کفر کے راکن سخندانو خدا حافظ، اے فتوی کفر کے راکن سخندانو خدا حافظ، یزید وقت کی محفل کے مروانو خدا حافظ، اگر آل محمد کی محبت کفر ہے تو پھر مجھے کافر ہی رہنے دو مسلمانوں خدا حافظ۔ کہنا ہے قبلہ آپ کو ڈر نہیں لگتا مجھے؟ میں نے کہا جی نہیں لگتا۔ کہنے کیوں نہیں لگتا؟ میں نے کہا میرے مرشد علی نے فرمایا ہے واللہ لا نباتی علی ابن ابی طالب یقول الموت اب الموت یقول، خدا کی عزت کی قسم ابو طالب کے لال کو کوئی پرواہ نہیں، یا وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ میں نے کہا علی کے ماننے والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں، واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا۔
अजीज़ान मोहतरम, मैंने कहा कि ऐ लोगों एक काम करना। उन्होंने किबला क्या काम करना है? मैंने मुझसे कहने लगे किबला कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अली ना हो। मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहने लगे कौन सी है? मैंने कहा अगर मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है कि दोष रसूल पे भी अली, हिजरत की शब नबी के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है तो कौसर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। کرو بڑے نالے دی پڑھ نالے نو پڑھانا ہوندا ہے مجمع نے تسی انج نے تک باہر جندا ساڈے علاقے دے محمد ایندے چ نعرے دا ثواب ویکھو پڑھ ایتھے بڈھے تے نویں دا سوال نہیں جیڑا مومن مولا تے نام کوئی خاموشی اختیار ہے ان دی کادی مومنی ہے نعرہ حیدری بس ایک اور آخری شعر، اس کے بعد جملہ مصائب پہ چلتا ہوں۔ اب عزیزان محترم ہوا یہ مجھ سے بندہ کہنے لگا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں لگتا موت سے۔ میں نے کہا یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا پھر ظالموں ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا۔ لبیک یا حسین حسینیت حسینیت جدیدیت اہل بیت دشمنان تے لعنت نعرہ حیدری اللہم صل آواز بلند صلوات عزیزان محترم، جناب علی اکبر کے حملے کے صرف 2 جملے اور چلتا ہوں اپنے مسائل کی جانب۔ عزیزان محترم، کربلا سے کوفہ 180 کلومیٹر ہے۔ کربلا سے کوفہ کتنا ہے؟ 180 کلومیٹر، چاہے نئے رستے سے جائیں، پرانے سے جائیں یا بحری رستے سے جائیں، 180 کلومیٹر ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کا حادثہ بتانے جاتا ہوں کہ کربلا کے اندر یزیدیوں کی ایک صف کے اندر 1000 گھڑ سوار تھے، 1000 گھڑ سوار تھے۔ اب عزیزان محترم، یزیدی کہتے ہیں کہ علی اکبر کا پہلا حملہ اتنا شدید تھا کہ ہماری پچھلی صف کوفے کی دیوار سے جا کے ٹکرائی، اور جا کے ٹکرانے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے کہ کیا علی اپنی قبر سے اٹھ کے واپس آ گئے؟ نہیں پہنچا سکا جملہ، کیا علی اپنی قبر سے اٹھ کے واپس آ گیا؟ عزیزان محترم، آ گئی 10 محرم، اجڑنے والا ہے گلشن ام لیلا۔ عزیزان محترم، مقتل لکھنے والا لکھتا ہے کہ علی نے جملہ کہا تھا واللہ لا نباتی علی ابن ابی طالب یقول الموت ابی الموت یقول، خدا کی عزت کی قسم ابو طالب کے لال کو کوئی پرواہ نہیں، یا وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ اب عزیزان محترم، ہوا یہ کہ امام حسین جس وقت اپنے ساتھ 72 شہدائے کربلا کو لے کر چلے نا، تو راستے کے اندر کہیں پڑاؤ کیا، تو وہاں پر امام نے آنکھیں کھولی اور امام نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادار اکبر نے سوال کیا یا ابا طالب استرجع، بابا آپ نے کلمہ استرجع کیوں پڑھا ہے؟ آپ نے کلمہ استغفار کیوں پڑھا ہے؟ بابا آپ نے کلمہ انا للہ کیوں پڑھا ہے؟ تو شبیر نے کہا اے اکبر، میری آنکھیں بند ہوئی، میں نے عالم خواب میں دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے شبیر یہ جو قافلہ جا رہا ہے موت اس کے پیچھے ہے۔ اب عزادارو اتنی بات کا کرنا تھی۔ اکبر نے کہا بابا کیا ہم اکبر نہیں؟ حسین ابن علی نے کہا فقالا ہم ہی اکبر ہیں۔ کہا پھر بابا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یا ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ عزیزان محترم،
सुबह आशूर हुई। हुसैन ने अली अकबर को कहा, अकबर एक दफ़ा नाना रसूल अल्लाह की तर्ज के अंदर अजान सुनाओ। अजीज़ान मोहतरम, तारीख का वाक़या है कि रसूल अकरम की वफ़ात के बाद मुअज़्ज़िन रसूल जनाब बिलाल हबशी मदीना में नहीं रहे, यमन में चले गए। 1.5 माह के बाद ख्वाब के अंदर रसूल अकरम की ज़ियारत हुई तो रसूल अकरम ने कहा, ए बिलाल तूने हमारा घर छोड़ दिया है। बिलाल कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझसे आपके दर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं होती। या रसूलल्लाह जिस दर पे आप खड़े होते थे वहाँ पर उम्मत ने लकड़ियाँ लाकर खड़ी कर दी। या रसूलल्लाह जिस दर पे यतीम असीर और गरीब बनकर फरिश्ते आते थे उम्मत ने उस दर को जला दिया। या रसूलल्लाह मुझसे इस दर की बेहुरमती बर्दाश्त ना हुई। अजीज़ा ने मोहतरम, इतनी बात का करना थी। बिलाल कहता है कि मैं उठा और दौड़ा लक्का मदीने की जानिब। जिस वक्त मैं मदीने के अंदर गया ना, मदीने के अंदर कोहराम बर्पा हो गया। मुअज़्ज़िन रसूल बिलाल आ गया। अज़ादारो, एक बार बिलाल पहुंचा दरे बतूल पे। बिलाल का दरे बतूल पे पहुंचना था। अजीज़ा ने मोहतरम, बिलाल का दरे बतूल पे पहुंचना था। बीबी ने कहा, अस्सलामु अलैका या बिलाल, ऐ बिलाल तुझ पे सलामती हो। अज़ादारो, बिलाल कहता, मैंने मुंह का मातम किया, मैं ज़ारो का तार रोने लगा। मैंने कहा, ऐ बिलाल तू इतना बड़ा हो गया कि नबी की बेटी तुझे सलाम कहती, नबी की बेटी तुझे सलाम कहती है। अजीज़ा ने मोहतरम, इतनी बात का करना थी। बीबी ने कहा, चाचा बिलाल जरा एक काम करिएगा, बाबा रसूल अल्लाह के दौर वाली अजान सुनाए। अज़ादारो, बिलाल चढ़े गुलदस्ता अजान पर। अज़ादारो, बिलाल ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। अरे बिलाल अभी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह तक ही पहुंचे थे कि पीछे से इमाम हसन हुसैन दौड़े। चाचा बिलाल का दामन पकड़ के कहते, बिलाल जरा ठहर जा, हमारी महजारा कश खा कर गिर गई। मैं कहूँगा, अल्लाह जाने तुमने असरे आशूर अकबर की अजान किस तरह सुनी, तुमने तलुए आशूर अकबर की अजान किस तरह सुनी होगी। अब मक्तल लिखने वाला लिखता है कि सभी आए जंग की इजाज़त के लिए। इमाम हुसैन ने किसी को जंग की इजाज़त न दी। कासिम आए, कहने लगे, चाचा जंग की इजाज़त है। हुसैन ने कहा, कासिम मैं तुम्हें जंग की इजाज़त दूँ तो दूँ कैसे, तुम मेरे बड़े भाई हसन की निशानियाँ हो मेरे पास। अज़ादारो, जब जनाब अब्बास आई, बोला जंग की इजाज़त है। अब्बास तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं दे सकता। मौला क्यों, आप मेरे लश्कर के सिपा सलार हैं। फिर जनाब हुर आए, अब हुर का आना था। कहा, मौला मुझे भी जंग की इजाज़त है। इमाम ने कहा, हुर मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकता, तू हमारा मेहमान है। फिर जनाब हबीब का आना था। असदारो हबीब इब्न मज़ाहिर का आना था। कहा, मौला मुझे भी जंग की इजाजत है। इमाम ने कहा, हबीब मैं तुझे जंग की इजाजत दूं तो दूं कैसे, तू मेरा बचपन का साथी है, तू मेरा बचपन का साथी है। असदारो मक्तल लिखने वाला लिखता है, एक बार अली अकबर ने आकर कहा, बाबा मुझे जंग की इजाजत है। अज़दारो मक्तल लिखने वाला लिखता है, शब्बीर रोए, शब्बीर ने सर झुका लिया, सारे कतार रोने लगे। यहाँ से खतीबों ने जुमला निकाला है, शायद शब्बीर रो के ये कहना चाहते थे, अकबर तेरा भी तुझ जैसा कोई जवान बेटा होता, बूढ़े बाप से मरने की इजाजत लेता, बूढ़े बाप के दिल पे क्या बीती है तुम्हें तब पता चलता। अकबर अल्लाह के हवाले, अकबर मैंने तो इजाजत दे दी, खैमे के अंदर तुम्हारी 2 माएँ बैठी हुई हैं। एक माँ वो जिसने अकबर को अपने बातिन से पैदा किया, दूसरी माँ वो जिसने अकबर को 18 साल तक पाल पोस के बड़ा किया। अजीजा ने मोहतरम, अकबर पहुंचे खयाम हुसैन के अंदर। मक्तल लिखने वाले लिखता है कि खैमे का पर्दा 70 दफा ही उठा, 70 दफा ही गिरा। मक्तल लिखने वाले से किसी ने पूछा, है भाई ये क्यों उठा, तो कहते हैं कि इसलिए उठा, अकबर जब भी बाहर आने जाते ना, कोई बीबी अकबर के दामन के अंदर हाथ डाल के कहती थी, अकबर हमें छोड़ के ना जा, अकबर तुम चलते हो लगता है रसूल अल्लाह चल रहे हैं, अकबर इरहमना व गुरबातिना, अकबर हमारी गुरबत पे रहम करो, अकबर हमारी गुरबत पे रहम करो। अकबर तुम चलते हो लगता है रसूल अल्लाह चलते हैं, तुम बोलते हो लगता है रसूल अल्लाह बोल रहे हैं, अकबर हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। असदारो एक बार शब्बीर अंदर दाखिल हुए, शब्बीर ने बहन ज़ैनब से तो अकबर को इजाजत ले दी। जब बारी आई ना उम्मे लैला की, तो अकबर ने कहा, बाबा पुप्पी अम्मा आप मेरे साथ चलिए। शब्बीर ने कहा, अकबर ये तू और तेरी माँ का इम्तिहान है, अकबर तू जान तेरी माँ लैला जाने। असदारो अकबर खयाम के अंदर दाखिल हुए, अकबर ने सलाम किया, बीवी ने जवाब दिया। बीवी बैठी है मुसल्ला इबादत पर, बीवी ने अकबर को बुलाया, अपने पास बिठाया, कहा, अकबर जरा अपना सर इमामा उतार मेरी गोद के अंदर रख। अकबर ने माँ की गोद के अंदर सर रखा। अब माँ बैठी है घुंघराले बालों के अंदर हाथ से कंघी करती हुई। अज़ादारो अकबर ने कहा, अम्मा
क़यामत होगी, हमारी दादी ज़हरा के सवारी रुकेगी, तमाम बीबियाँ कहेंगी ए फातिमा हमने आपके लाल हुसैन पर अपना ओनो मोहम्मद कुर्बान किया। कोई बीबी कहेगी मैंने अपना हबीब कुर्बान किया, कोई कहेगी मैंने हुर कुर्बान किया। वालदा जब आपकी बारी आएगी आप क्या कहेंगी? बीबी उम्मे लैला कहती है अकबर मैं तेरा इशारा समझ गई, अकबर अल्लाह के हवाले। अज़दारो अकबर को बीबी उम्मे लैला और बीबी ज़ैनब ने तैयार किया। जब बारी आई ना इमामे की तो बीबी ज़ैनब ने बोला इमाम हुसैन से क्या है हुसैन आप अकबर को इमामा पहनाइए। अज़दारो जब हुसैन आए ना, हुसैन ने अपने साथ एक संदूक लाए। हुसैन ने संदूक खोला, नाना रसूल अल्लाह का इमामा निकाला, अकबर के सर पे बांधना शुरू किया। शब्बीर ने पहला पेच दिया, शब्बीर ने कुरान पढ़ना शुरू किया। शब्बीर ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। जब बारी आई ना आखिरी पेच की तो शब्बीर ने पढ़ा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़दारो शब्बीर ने अपने हाथ से अकबर को घोड़े पर सवार किया। इधर से अकबर का घोड़ा आगे बढ़ना था। शब्बीर ने एक हाथ दाढ़ी में, दूसरे हाथ से शहादत की उंगली बुलंद करके आसमान की जानिब कहता है अल्लाह गवाह रहना मैं तेरे रास्ते में वो दे रहा हूँ जो बोलता है लगता है रसूल अल्लाह बोल रहे हैं, जो उठता है लगता है रसूल अल्लाह उठ रहे हैं, जो चलता है लगता है रसूल अल्लाह चल रहे हैं। ऐ अल्लाह जब भी हुसैन का जी चाहता ना नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत को मैं अकबर का चेहरा देख लेता। जब भी हुसैन का जी चाहता नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत को मैं अकबर का चेहरा देख लेता। अज़ीज़ान मोहतरम अब अगली जो रिवायत है ना वो बहुत मुश्किल है। इस रिवायत पे ऊपर ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़ाकिर गज़नफ़र अब्बास गोंदल मरहूम हो गए थे। गज़नफ़र अब्बास गोंदल कहते हैं कि साहिब किताब लिखता है अभी अकबर का घोड़ा दूसरे खेमे तक नहीं गया था, पीछे से फिज़ा की आवाज़ आई अकबर एक दफ़ा रुक। अब अकबर कहते हैं अम्मा क्या हुआ? कहा अकबर रुक ना रुक, मैं तेरे मर्जी की बात है अकबर मैं खेमे का पर्दा उठाती हूँ खुद ही देख लेना। हज़दारो जिस वक्त फिज़ा ने खेमे का पर्दा उठाया ना तो क्या देखा? सज्जाद मुंह के बल जमीन पर गिरे, हाथ बुलंद करके कहते हैं अकबर मुझे मिलता जा मैं तेरा भाई, अकबर मुझे मिलता जा मैं तेरा भाई हूँ अजरक मिनल्लाह। हज़दारो अकबर सज्जाद को मिलकर रवाना हुए दश्ते नैनवा की जानिब। अकबर ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। हज़दारो अकबर के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करना थी। अकबर ने हमला किया, अकबर का हमला करना था। अकबर ने 16 ईनों को वास्ले जहन्नम किया। अकबर अब वापस आए खैयाम में हुसैन आके मौला से कहते हैं मौला अगर 2 घूंट पानी मिल जाता ये सारा लश्कर शाम का शाम न पहुंचा तो मुझे अली अकबर ना कहना। मौला सिर्फ 2 घूंट पानी चाहता हूँ और कुछ नहीं। इमाम ने कहा अकबर अब तुझे सहरा नाना रसूल अल्लाह ही करवाएंगे। अज़दारो अब अकबर ने वहाँ से घोड़े को एड़ी लगाई। अब अकेला अकबर नहीं गया, अब पीछे इमाम हुसैन दौड़े। अज़दारो इमाम हुसैन दौड़े। एक बार अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन इब्ने अली को ठोकर लगी, हुसैन इब्ने अली खूनिया के बल चलने लगे। अज़दारो पढ़ो अगला जुमला। अज़दारो जब अकबर पहुंचा ना, अकबर पहुंचा दश्ते नैनवा के अंदर तो क्या अकबर ने फिर से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। अकबर ने 50 लाइनों को वासिल जहन्नम किया। अकबर का कातिल हुर्रा इब्ने मुंतज़र अब्दी कहता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने अकबर की माँ को अकबर के गम के अंदर ना रुलाया अरब की तमाम कातिलों जाहिलों का बोझ मेरी गर्दन पर होगा। कहता है कि मैं एक दरख्त के सतून के पीछे छुप गया। और अब ज़ाकिरीन यहाँ पर जनाब अली अकबर की पर्ची पढ़ते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है किताब मक्तल ख़वारज़मी में। और अबू हमज़ा सिमाली कहता है कि एक बार इस लाठी ने अकबर के उधर वार किया जहाँ 19 रमजान की सुबह अकबर के दादा अली के सर पर वार होना था। एक बार सर का खूनना था, खून का फव्वारा फूटा, खून गया अकबर के राहवार की आंखों में। राहवार ने जा खैयाम हुसैन की जानिब जाना था, चल दिया फौजी अश्किया की जानिब। फकत्ता जिसके हाथ में तीर आया उसने तीर जोड़ा, जिसके हाथ में तलवार आई उसने तलवार जो निकाली, जिसके हाथ में नेजा आया उसने नेजा पकड़ा। फकत्ता अकबर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अकबर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अज़दारो अकबर का जीन से जमीन पर आना था। अकबर ने सदा बुलंद की या अबाता अलैका मिन्नी अस्सलाम, ऐ बाबा अली अकबर का सलाम आखिर कबूल कीजिए, ऐ बाबा अली अकबर का सलाम आखिर कबूल कीजिए। अरे इधर से बेटे का सलाम आखिर गया मौला इमाम हुसैन के कानों के अंदर। अब इधर से इमाम हुसैन ने कहा इना इला अली अकबर, अली अकबर बेटा बाबा को आवाज दो। बेटा हुसैन को कुछ नजर नहीं आता, बेटा बाबा को आवाज दो।
عزادارو ایک بات کا کرنا تھی. شبیر جس وقت پہنچے نا لاشائے علی اکبر پر، شبیر آسانی سے نہیں پہنچے. مقتل لکھنے والا لکھتا ہے، کہتا ہے شبیر کو 70 دفعہ دھکے ملے. عزیزان محترم شبیر کبھی کسی سے کہتے ہیں بھائی تو ہی بتا دے میرا اکبر کدھر گرا ہے، وہ آگے سے شبیر کو دھکا مارتا، شبیر گر جاتے. عزادار جس وقت 17ویں دفعہ شبیر کو دھکا لگا نا، شبیر نیچے گرے تو شبیر نے کہا اے رہوار، اے میرے مرتجز، اے میرے زلجنا، تو ہی آ، اب تو ہی مجھے ادھر لے جا جدھر اکبر گرا ہے. عزادارو جس وقت شبیر پہنچے نا لاشائے علی اکبر پہ، مقتل لکھنے والا لکھتا ہے کہ شبیر نے ایک عجب ہی منظر دیکھا. ارے شبیر نے کیا دیکھا؟ ارے حسین سے پہلے بہن زینب آئی ہوئی، حسین سے پہلے بہن زینب آئی ہوئی ہے. عزادارو اب بی بی زینب کا آنا تھا. مولا نے کہا اے زینب آپ میری زندگی میں کس طرح بائی نکلائیں، چلیں خیمے میں. بی بی زینب خیمے میں گئیں. اب شبیر نے کہا یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے نوجوانوں آؤ حسین کی مدد کرو، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھایا جائے گا. عزادارو اتنی بات کا کرنا تھی. مقتل لکھنے والا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شبیر نے اکبر کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، اور شبیر نے دیکھا کہ علی اکبر جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو شبیر نے پوچھا اکبر بیٹا یہ کیا ماجرا ہے، دائیں جانب دیکھتے ہو تو مسکراتے ہو، بائیں جانب دیکھتے ہو تو روتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا دائیں جانب دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، نانا رسول اللہ حوض کوثر لیے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں آجا میرا لال اکبر، میں تیری پیاس بجھاؤں، میں تجھے سیراب کرواؤں. جب میں بائیں جانب دیکھتا ہوں نا تو کیا دیکھتا ہوں، ہماری دادی زہرا سر کے بالوں کو کھولے، کبھی تجھے دیکھ رہی ہے کبھی مجھے دیکھ رہی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزادارو شبیر نے کہا اکبر باپ کا ساتھ نبھانا، اکبر میں بہنوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں تم سب کو زندہ اکبر ملاؤں گا. کہا بابا قسمت کی تقسیم ہوتی ہے، آپ اپنی بہن سے وعدہ کر آئے ہیں، میں اپنی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا جو کہہ رہی تھی اکبر بہن محمل سے اتر گئی. عزادارو اتنی بات شبیر نے اکبر کو اٹھایا، اکبر نے اپنا بایاں بازو شبیر کے گردن کے پیچھے ڈالا اور دایاں ہاتھ اکبر نے اپنے سینے پر رکھا. شبیر نے کہا علی اکبر تمہارا دایاں ہاتھ کدھر ہے؟ کہا بابا سینے پر. کہا سینے میں کیا ہے؟ کہا بابا بہت گہرا زخم ہے، آپ دیکھ نہیں سکیں گے. عزادارو شبیر نے اکبر کو کربلا کی گرم ریت پر لٹایا. شبیر نے اللہ اکبر کہہ کے برچھی کو ہلاوا دیا، اکیلی برچھی نہیں نکلی، 7 جوان کا جگر باہر آیا. عزادارو مقتل لکھنے والا لکھتا ہے کہ شبیر کو اوپر سکتہ تاری ہو گیا. عمر ابن سعد لانتی کہتا ہے جنگ کے نکارے بجا دو، حسین مر گئے، حسین مر گئے. عزادارو اب علی اکبر کی ہچکی بندنی تھی. شبیر دوڑے اکبر کو اٹھا کے، شبیر اکبر کو اس طرح اٹھا کے دوڑے جس طرح قاری قرآن کو سینے سے لگا کے دوڑتا ہے. عزادارو شبیر پہنچے خیام حسین کی جانب. جب شبیر نے دیکھا نا میرا علی اکبر نہیں بچتا، علی اکبر کو کربلا کی گرم ریت کے اوپر لٹا کر منہ خیموں کی جانب کر کے آواز مار کے کہتے ہیں جنہ ملنا ہے جین دے، ہائیو اکبر نوہن جلدی باہر آؤ، میڈا نہیں بچدا، ہائیو داڑی لہدا میں کو پتر کتھے پر جاؤ. عزادارو سبھی آئے. جس وقت بی بی زینب آئی نا، شبیر نے اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا. بی بی زینب نے آ کر کہا زہرا دجایا اللہ وسایا، اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا، تو برچھی کڑ گن میں حاملے سا اپنی نہیں ٹھکدی تغازی کو سد جا. عزادارو اب بی بی سکینہ کا آنا تھا. بی بی سکینہ رو رو کے کہتی ہیں، رو رو کے آنکھیں بی بی سکینہ باؤ زخمی کی تانے اکبر دا سینہ، اما کالے کپڑے میں کو پواؤ جا، میڈا ویر مار گئے میڈے دور لہا جا. عزادارو کسی بی بی کی صدا بلند آئی، حسین ہوئی موت دے نال اکبر دی شادی ہتھات رچ گئی، اندے خون دی مہندی وجہ کوئی مدینے سگرا کو آکھے اکبر دے ملنے دیا تانگا لہا جا. عزادارو اتنی بات کا کرنا تھی. مقتل لکھنے والا لکھتا ہے ادھر سے اکبر، ادھر سے سگرا کا قاصدہ نہ تھا، ادھر سے اکبر کی روح پرواز کر گئی. عزادارو شبیر نے لاشا علی اکبر پر بیٹھ کر سگرا کا خط پڑھا. ذاکرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شبیر نے اکبر کے خون کی سیاہی بنا کر خط لکھنا شروع کیا. شبیر لکھتے ہیں تیڑا ویلے ہو خط ملے آئی سگرا جدہ تھی گئی رسم تمام پاسہرا سرخ کلین ہوتے وہ کیتا اکبر ہنہارا میں علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماشاءاللہ.